8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، اور سورہ اعراف کی ہم نے 29 آیات پڑھ لی ہیں، اور یہ میرے سامنے جو پارہ کھلا ہے اس کا صفحہ نمبر 45 ہے۔ پہلی ہی آدھی لائن سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ صدق اللہ۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف و رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں خالص اپنے قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہربان پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، سورہ اعراف ہے اور 8واں پارہ ہے۔ سورہ اعراف کی ہم نے 29 آیات پڑھ لی۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ فحاشی اور عریانی یہ شیطان کی ہی کی طرف سے ہے۔ وہ چاہتا ہے معاشروں میں فحاشی عریانی پھیلائی جائے، اور یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے ماں باپ، اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے سے خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرتے دیکھا، یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کیسے عجیب لوگ ہیں جو اللہ پر ایسا الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ نے حکم تو انصاف کا دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ اپنی عبادت کے وقت اپنے رخ اپنے رب کی طرف پھیر لو، اور خالص اس کے دین کے ہو کر خالص اس سے مانگو، اور پھر تمہیں اسی نے پیدا کیا ہے، تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ایک اہم بات یہ بتائی تھی کہ اپنے چہرے کو اپنے رب کی طرف پھیر لو، اور لفظ مسجد استعمال ہوا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے دو معنی ہیں۔ ایک سجدہ کرتے ہوئے جن کی بندگی کے سارے معاملات اللہ کی طرف موڑ دیجیے، اور مسجد سے مراد مسجد بھی ہے کہ یعنی کہ مسجد کے اندر آپ ایسے ہوں خالص اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑیں۔ وہ ہے کہ مسجد یہ بنیادی اسکول یا بنیادی یونیورسٹی یا ادارہ ہے جہاں آپ عملی زندگی کا سبق حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ہم اپنی باہر کی زندگی کو اور مسجد کی زندگی کو ساتھ جوڑیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے۔ اگر ہم
صرف فارمیلٹی ادا کرتے رہیں کہ جناب ہم نے فجر پڑھنی ہے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور اپنے ذاتی معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے، تو اس نماز کا سوائے ایکسرسائز کے اور کوئی معاملہ نہیں۔ آخر اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو حکمت کے تحت بنایا۔ سورج کی گرمی کو دیکھ لیجیے، آج شمسی توانائی سے لوگوں نے گاڑیاں تک بنا لی ہیں، لیکن آج سے کئی سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی اس طاقت کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ ہے کہ آج سورج کی طاقت کو انسان محسوس پہلے سے زیادہ کر رہا ہے۔ وہ ہے کہ اللہ نے سورج کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، چاند کی چاندنی کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ حتیٰ کہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، ایک بزرگ کے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے جناب اللہ کی ساری حکمتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، پر مکھی بنانے کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو صاحب نے کہا ذرا دیکھیے مکھی، غور کیجیے مکھی بیٹھتی کہاں ہے؟ کہا کہ مکھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے جو بتاتی ہے یہ جگہ صاف نہیں ہوئی، یہاں گندگی موجود ہے، اس لیے مکھی آ کر انفارم کرتی ہے، الارم دیتی ہے کہ یہ جگہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ نے عبادات کی بنیاد نماز کو بنایا ہے، اور 5 وقت جو اب ہم نماز کی طرف دوڑ لگا کر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے فجر میں آپ اعلان کر رہے ہیں اللہ کی کبریائی کا، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور آذان میں اعلان کیا ہے، پھر نماز کے اندر جب پہلی دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے کانوں تک تو اللہ کی کبریائی کا اعلان کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہے، پھر مسلسل نماز کے اندر اللہ کے بار بار بڑے ہونے کا اعلان آپ کر رہے ہیں۔ یہ بار بار بات آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر رٹا سسٹم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ رٹا سسٹم کیا ہے؟ آپ نے امتحان دینے آپ کتابوں کو رٹ لیجیے، آپ اس لیے رٹتے ہیں کتابیں تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ رٹنے کا مطلب آپ کے ذہن اور دماغ کے اندر بات بیٹھ جائے۔ قرآن پاک جب حفظ کروایا جاتا ہے اس کے اندر بھی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، ایک آیت کو بار بار پڑھا جائے، بار بار جب تک وہ یاد نہیں ہو جاتی۔ جب بار بار اونچی آواز سے پڑھیں گے تو آپ کی زبان سے نکل کر آپ دل و دماغ کے اندر بات بیٹھ جائے گی۔ اس طرح قرآن پاک کو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض بچے جو ہے وہ 3 سال میں حفظ کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ 2 سال، بعض 1 سال، اور ماضی کے اندر ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے آئے جنہوں نے ایک ماہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بار بار الفاظ کو دہرانے سے وہ دماغ کے اندر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ بار بار جب اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوگا نماز میں، جب بندہ مسجد سے باہر نکلے گا تو اللہ کو بڑا مانے گا، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے برادری اور قومیت کے اندر، اپنے کاروبار اور تجارت کے اندر، اپنی ملازمتوں میں اللہ کو سب سے بڑا مانا ہے۔ اچھا اب ظہر تک انسان مسلسل گہما گہمی کے اندر مصروف رہا، اب اسے بھول گئی بات یا کمزور ہو گئی، ظہر میں پھر بلایا کہ پھر اللہ کی کبریائی کا اعلان اپنے ہر عمل سے کر کے بتاؤ، اور پھر جو ہی مسجد سے باہر نکلا پھر عصر تک اس کو معاشروں کے اندر، اب عصر تک تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے، وقت بہت کم ہے، شاید اس میں تھکاوٹ کے اندر انسان آ کر کچھ اللہ کے معاملے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، پھر عصر میں بلا لیا کہ نہیں آؤ اللہ کی کبریائی کا سبق لے کر نکلو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بڑا ہے تو بڑے کی بات کو مانا جائے۔ ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، بڑا کوئی فیصلہ کر دے ہم اس کی بات کو نہ مانیں، یا برادری کو بڑا فیصلہ کر دے ہم نہ مانیں تو ہم اسے مایوس سمجھتے ہیں۔ تو جب اللہ کو بار بار بڑا ہونے کا اعلان ہم نماز میں کرتے ہیں، پھر اپنی زندگی کے اندر اس کو بڑا نہیں بناتے، یہ ہے سب سے بڑی چیز جو ہم ظلم کر رہے ہیں۔ پھر اس مغرب میں بلا لیا، پھر عشاء میں بلا لیا، اب عشاء سے فجر تک ایک طویل وقت ہے، اس لیے عشاء کی نماز کی رکھتے کچھ طویل رکھنی تاکہ بار بار اللہ کی کبریائی کا اعلان دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا تھا کہ اللہ کو بڑا بنا دو، اپنے معاملات میں، گھر میں، تجارت میں، زندگیوں میں، اپنے بستی اور محلے میں، اور اپنے اقتدار اور اپنے نظام میں، مملکت اور حکومت میں اللہ کو سب سے بڑا بنا لو۔ یہی پیغام مکہ سے لے کر جب مدینے تشریف لائے، مدینے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کی حاکمیت کا نظام کو وہاں پر نافذ کیا۔ یہ اصل بات، جب اللہ کی حاکمیت ہوگی تو پھر خالص دین اللہ کے لیے ہو جائے گا، اور دین کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائف سٹائل، طرز زندگی ہے۔ جب انسان کی طرز زندگی بدل جائے گی اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ فرمایا کہ اسی آیت کے اندر یہی بات بتائی، تم نے پیدا بھی ہوئے ہو اور مر کر بھی
تمہیں رب کے سامنے جانا ہے۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 30 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے کیا ہم باتیں بتائیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فریقا ھدی، ایک گروہ ہے جسے ہدایت مل گئی، وفریقا حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ ہے جس نے ضلالت اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، بے شک انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اپنا سرپرست اور دوست من دون اللہ، اللہ کے سوا، ویحسبون، اور یہ گمان کرنے لگے، انہم، یہ کہ وہ مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں۔ یا اللہ نے فرمایا کہ دو ہی فرقے ہیں، دو ہی گروہ ہیں، یہ ہم نے فرقے بنا لیے فلاں فلاں، قرآن نے کہا دو ہی فرقے، ایک ہدایت یافتہ، ایک گمراہی کے رستوں پر چلنے والا۔ اللہ کیا ہے ان کو اصحاب النار و اصحاب الجنہ کبھی کہا گیا، کہیں حزب اللہ، کہیں کوئی شیطان انہیں کہا گیا، کہیں اولیاء اللہ، کہیں اولیاء شیطان کہا گیا۔ یہ دو ہی فرقے ہیں، دو ہی گروہ ہیں جن کے اندر انسانوں نے تقسیم ہونا ہے۔ ہم نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے کہ ہم ان میں تقسیم ہو گئے، اس اصل بات کو بھول گئے۔ اللہ رب العزت فرمایا ایک فرقہ، ایک گروہ وہ ہے جس نے ہدایت کو قبول کر لیا اور اپنی زندگی کو ہدایت کے راستے پر لے چلا، اور دوسرا جس نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، انہیں بتایا تم ہی اصل میں کامیاب۔ گویا کہ شیطان ضروری نہیں آپ کے ہاتھوں بندے مروائے، شیطان ضروری نہیں آپ سے زنا کروائے، شیطان ضروری نہیں آپ سے گناہ کروائے۔ بات ایسے اچھے کام بھی شیطان کرواتا ہے، انسان کے تصور میں نہیں ہوتا اور وہ شیطان کے نظر میں آ جاتا ہے۔ نیک لوگوں کو، نمازیوں کو، اچھے اور خیر والوں کو ہمیشہ اچھائی کا جانسا دے کر انہیں جو ہے وہ غرقاب کرتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہم تو کامیاب ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، خذوا زینتکم، تم زینت اس کرو، عند کل مسجد، ہر اس وقت جب عبادت کا ٹائم ہو یا مسجد میں آنا ہو، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ مسرفین کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے ہم نے کچھ آیات پہلے بھی یا بنی آدم، یا بنی آدم کا لفظ پڑھتے آ رہے ہیں، حالانکہ قرآن مجید تو ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کے لیے آیا ہے اور ہم مسلمان اسی کو لیے پھرتے ہیں۔ قرآن انسان کے لیے آیا، یاد رکھیں، قرآن کا اصل نقطہ مخاطب انسان ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ہاں مسلمان بدرجہ عدم اس لیے ہے کہ وہ اپنی ہدایت اور راستہ اس سے حاصل کرے، لیکن قرآن انسانیت کے لیے آیا، اور انسانیت کے لیے سب سے جو بہترین لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ یا بنی آدم، او آدم کے بیٹوں، او آدم کی نسل، او آدم کی اولاد سنو۔ اور اس وقت جس وقت یہ آیات اتر رہی تھیں، آپ کے مخاطب عرب کے وہ بدو اور دیہاتی تھے، ننگے ہو کر رب کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا حج کر رہے تھے، وہاں وہ لوگ مخاطب جو قیامت تک تمام دنیا انسانیت جو اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کی اولاد سے جوڑتی ہے اور سمجھتی ہے کہ انسانوں کا باپ ایک تھا، تو اللہ نے سب کو مخاطب کر فرمایا خذوا زینتکم، زینت کو حاصل کرو، عند کل مسجد، جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو تمہارے لباس بہترین ہونا چاہیے، تمہارے لباس بہترین ہونے چاہیے۔ گویا کہ ساری دنیا انسانیت کو بتایا، کیونکہ انسانوں نے عجیب و غریب عبادت کے رنگ و ڈھنگ بنائے ہوئے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجیے، آج بھی عبادت کے رنگ و ڈھنگ، ہندو سادھوؤں کو دیکھ لیجیے ایک لنگوٹی کسے ہوئے نظر آئیں گے، یا راہبوں کو دیکھ لیجیے عیسائیوں کے ہاں جو گرجا گھروں کے اندر ہوتے ہیں، راہب اور نن جنہوں نے ساری دنیا سے ترک ہو کر ایک مخصوص لباس ایک تن کر لیا ہوتا ہے، اسی کے لباس کے اندر وہ رہتے ہیں۔ اب دنیا میں جتنے مذاہب ہیں عجیب و غریب، ان میں آپ دیکھیے عبادت ہمیشہ اپنے آپ کو سزائیں دینے اور گندا اور خراب رہنے کے اندر رکھی گئی، لیکن اسلام نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، عبادت کا دعویٰ بھی کرو، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا اعلان بھی کرو، اور تمہارے لباس ایسے خراب ہوں، خستہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم جب مسجد میں آؤ، اللہ کی بندگی کے لیے آؤ، اپنے لباس کو غور کرو، اس کو بہترین کر لو، اپنے لباس کو۔ لباس بڑی اہمیت کا حامل چیز ہے۔
ہم کسی افسر کے سامنے جانا ہو تو بڑے کپڑے بہترین اس کو ڈرائی کرا کے اسے جو ہے استری کروا کے بڑے بہترین اور خوشبو لگا کے اور سینٹ لگا کر ہم جا رہے ہیں ہمیں کسی فلاں صاحب سے ملنا ہے، بڑے افسر سے ملنا ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا رب ہے، کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے سامنے جیسے اٹھے اور آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر پلاسٹک کی گندی سے گندی عجیب و غریب ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں۔ ہم نے مسجد کو سمجھ لیا کہ بس ثواب کی دوڑ کی مشین بنا لی ہے، غور نہیں کرتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور کسی صاحب نے ٹوپیاں رکھنی، کپڑے کی ٹوپیاں اچھی سے سلا کر رکھ لیں۔ یہ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جو نبی کریم اور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رفقا نے آپ سے سیکھا تھا۔ آپ سب مسافر ہوئی اپنا کپڑا خود لے کے آئے ہیں سر پہ باندھنے کے لیے، اور وہ اچھا خوبصورت کپڑا جسے میسر نہ ہو اعتماد ہے۔ اور پھر جب رب کے بارگاہ میں آؤ تو سادہ سے لباس سے وہ نہ پہن کے آؤ، خوبصورت لباس بہتر کرو کہ رب کی بارگاہ میں جا رہے خصوصی نہ جو آپ کے لیے اچھا ہے، خوشبو لگا لیجیے، لباس کو بہترین بہتر کر لیجیے۔ اس لیے باقاعدہ جمعے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد میں آئیے، غسل کر کے آئیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو آنا ہے۔ لیکن یہاں خضوع زینت کو قرآن کا ہر نماز کے اندر آپ اپنے خوبصورتی کو اور اپنے لباس کو دیکھ کر آئیے۔ بعض لوگ آتے ہیں وہ اچھا بنا کپڑا گھر سے لے کر آتے ہیں، نماز پڑھنے کپڑا سر سے اتار کر نہیں دیتے۔ اللہ کے بندو تمہاری زینت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز خال جس کی کوئی دلیل دے دے آپ نے ننگے سر پڑھ لی ہو، تو یہ ساری زندگی جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہمارے لیے وہ سب سے بدل جاتا قبول ہے۔ اگر ہم ضد کے لیے فلاں ایسا کرتا ہے فلاں ایسا نہیں کرتا ہے، جب ضد کے لیے عبادت کی جائے گی وہ عبادت کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ جو ضد کے لیے کہ میں نے ایسا ہی کرنا ہے، میرے بھائیوں اپنی زندگی کو خیر کے ساتھ جوڑیے، ضد کے ساتھ میں جوڑیے، محبتوں کے ساتھ جوڑیے۔ اور محبتیں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان اپنی زندگی کے اندر خیر کا راستہ چن لیتا ہے۔ خضوع زینتکم، آپ لازم پکڑ لو، خضوع کا مطلب درسی معنی امر کا حیثیت، خضوع لازمی پکڑ لو زینتکم، اپنی زینت کو، عند کل مسجد، جب آپ مسجد کے لیے اچھی ٹوپی، اچھا کپڑا، اچھا لباس، خوبصورت لباس، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، کھانے پینے کا حکم بھی اس کے اندر بھی خیال رکھو، کھانے میں بھی اچھا کھاؤ، بہترین کھاؤ۔ اب دیکھیے آپ راہبوں کو دیکھ لیجیے، بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کو جو اسلام سے باہر کوئی گوشت کو منع کر رہا ہے، کسی چیز کو منع کر رہا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ حرام ہے، اسلام کہتا ہے کلوا واشربوا، لباس کو بہترین رکھو، کھانے کو بہترین رکھو، بہترین رکھو۔ ہاں ایک چیز کا خیال ہو آپ کے لباس میں بھی اور کھانے پینے میں، ولا صرف اسراف نہ ہو، یعنی کہ انسان لباس ایسا چمکیلا بڑکیلا پہن کے آ جائے، حد سے زیادہ زیبائش و زینت کر کے آ جائے، یا کھانے پینے میں بے جا تکلفات میں پڑ جائے۔ اکثر ہم لوگوں نے دیکھا امیر ترین جو لوگ ہوتے ہیں اپنے دسترخوان پہ بیٹھتے 2 یا 4 افراد ہیں اور کھانے بے بہا سامنے پکوا کر سجا کے رکھ دیتے ہیں، یہ اسراف ہے۔ قرآن نے کہا کہ اپنی نماز اور بندگی کے وقت بھی اور اپنے کھانے پینے کے معاملے کے اسراف نہیں کرو، جو چیز ہے بہترین لیکن اتنی استعمال کرو جتنی اللہ رب العزت نے بتایا، اتنی کا اختیار کیا کا حکم دیا ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، ساتھ ہی کہا جو فضول خرچیاں کرتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ شیطان بڑا تیز ہے، شیطان نے انسان کو اس وقت بے لباس کر دیا جب نے لباس کی ضرورت تھی، جب یہ بیت المقدس کے اس موقع پر یہ لوگ کرتے تھے ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، تو شیطان نے انہیں ننگا کر دیا۔ اب جب اسلام آیا کفار نے دیکھا بھی صحیح، مسلمان 2 کپڑوں کے اندر اور جو ہے سفید کپڑوں کے اندر عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، طریقہ انہیں بڑا پسند آیا، یوں پورے معاشرے کے اندر ایک پاکیزگی چھا گئی، اسلام کی طرف لوگ آ گئے۔ اب شیطان یہ پریشان ہو گیا کہ اب ان کو ننگا کیسے کروں۔ اب ننگا کرنے والوں کو سے ننگا کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ اچھا قرآن نے ہمیں زیب و زینت کا حکم دیا ہے، اب عورتوں سے کہا کہ تم بھی جب مسجد میں جاؤ بناؤ سنگھار کر کے جاؤ۔ اب یوں معاشرے کا ایک عجیب سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں باقاعدہ یا کسی اور کے زمانہ میں باقاعدہ پابندی لگا دی کہ عورتیں جو ہے زیب و زینت اور پازیبیں پہن کر مسجد میں آتی تھی۔
جس سے جو ہے لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی تھی، اس لیے منع کر دیا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا، روکا نہیں۔ خواتین کو بھی چاہیے اگر مساجد میں آئیں اپنے اس زیب و زینت سے جس سے لوگ متوجہ ہوں اس سے بچ کر آئیں۔ اسی طرح وہ مرد حضرات جو بالکل جو ہے زیب و زینت میں اضافہ کر لیں، اضافی چیزیں، تاکہ جو ہے وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، اسلام نے اس چیز سے منع کیا، اس کو اسراف قرار دی۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے من حرم، کس نے حرام کر دیا، زینت اللہ، زینت کو، اللہ التی اخرج لعبادہ، جبکہ اللہ نے اسے اپنے بندوں کے لیے نکالا، والطیبات من الرزق، اور اللہ نے نکالا تھا پاکیزہ رزق انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے۔ قل کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا، یہ سب پاکیزہ رزق اور یہ ساری زیب و زینت جو ہے یہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے فی الحیات دنیا کی زندگی میں بھی رکھنی ہے، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت وہ دن خالص اہل ایمان کا ہی یہ خاصہ ہوگا۔ کذالک، اسی طرح سے، نفصل، ہم تفصیل کر رہے ہیں آیات، اپنی آیات کے لیے، قوم یعلمون، تاکہ لوگ جان لیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو زینت، یہ خوبصورتی، یہ بہترین لباس، یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے۔ پرانے مذہبی اسلام سے قدیم مذاہب کو لے لیجیے، جب وہ بگڑے ان لوگوں نے کہا جتنا گندا رہیں گے اتنا جناب ہم اللہ کے ہاں ہو جائیں گے، ولی بن جائیں گے۔ عیسائیوں کے ہاں یہ تھا کہ جو کئی سال نہیں نہاتا تھا، گندا رہتا تھا، اسے وہ سینٹ یعنی کہ اللہ کا ولی کہتے تھے۔ ان کے ہاں زیادہ گندا رہنا اور زیادہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں رہنا وہ اللہ کی ولایت کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ زینتیں ہم نے خوبصورت لباس اور خوبصورتی اور اپنے آپ کو اچھا بہترین انسان جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق رکھنا، یہ تو اللہ نے بتایا۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آپ کے داڑھی کے بال اٹھے ہوئے تھے، سر کے بال اٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تمہارے جسم پر بھی نظر آنا چاہیے۔ آپ نے داڑھی کو اور بال کو صاف رکھا کرو، لباس اچھے سے اچھا پہنا کرو، اور اسی طریقے سے کہا کہ پاکیزہ رزق یہ اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کا خاصہ ہے، یعنی کہ اہل ایمان اچھے لباس پہننا اور اچھا کھانا کھانے میں یہ دنیا کی نعمتیں بھی نہیں میسر آئیں گی، اور قیامت والے دن بھی ان کو اس لیے چیزیں میسر آئیں گی۔ اللہ ان کو اس وقت بھی دنیا کے اندر سب لوگوں کے سامنے عزتیں عطا کرے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ اللہ آیات کو اپنی قوم لوگوں کے سامنے مفصل طریقے سے بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی کا رخ خیر کی طرف متعین کریں۔ تو اسلام نے کہا کہ انسان بہترین انداز سے زندگی گزارے، ہاں اس زندگی میں تکبر نہ ہو، اس زندگی کے اندر غرور نہ ہو، اس زندگی میں سادگی ہو۔ آپ کے لباس بھی، جسم پہ لباس بھی ہو، لیکن آپ کی اپنی زندگی میں لباس میں سادگی بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، حد سے زیادہ کھانے کے اندر بھی سادگی اور خوبصورتی ہو۔ حد سے بڑا ہوا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام